زیر زمین بنی ہوئی ٹینک، پانی کی ٹنکی، اس کو پاک کرنے کا طریقہ۔ اگر زمین کے نیچے بنی ہوئی ٹانکی ہو، جیسے عام طور پر بڑے بڑے شہروں میں بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہوتا ہے کہ زمین کے نیچے اسٹاک کے لیے پانی رکھا جاتا ہے تو ٹانکی بنائی جاتی ہے، تو اس طریقے سے زیر زمین کے نیچے پانی کا ٹینک بنا تھا۔ اب وہ ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کی دو شکل سمجھ میں آتی ہے فقہاء کرام کی عبارات کو دیکھنے سے۔ ایک شکل یہ ہے کہ اس میں پانی مسلسل بھرا جائے یہاں تک کہ وہ بھر کر اوپر سے بہنے لگے۔ جب اس طریقے سے اوپر سے پانی بہنے لگے گا تو یہ مائع جاری کے حکم میں ہوگا، اور اس طریقے سے مائع جاری کے حکم میں ہو کر کے مسلسل جتنا پانی تھا اس طریقے سے وہ جاری رہے تو یہ پاکی کا حکم نافذ کیا جاتا ہے۔ یہ ایک صورت ہے کہ مائع جاری کی شکل اختیار کر جائے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ اس ٹینک میں ایک طرف سے پانی کو جاری کر دیا جائے اور دوسری طرف سے موٹر چلا کر کے جتنا پانی ہے اس سارے کو کھینچ کر کے باہر کر دیا جائے تو بھی یہ مائع جاری کے حکم میں ہوگا اور سب ٹنکی اور پائپ کو پاک شمار کر دیا جائے گا۔ اور ایک صورت اسی عبارت سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے، جیسا کہ آج کل کے دور میں موٹر کا زمانہ ہے، اب اس موٹر کے ذریعے سے اس ٹینک کے سارے پانی کو کھینچ کر کے باہر کر دیا جائے تو بمشکل اگر نارمل ٹانکی ہے تو 2-4 گھنٹے میں جو ہے اس پانی کو کھینچا جا سکتا ہے موٹر کے ذریعے۔ بڑی مشین ہے تب تو آدھے 1 گھنٹے میں بھی نکال دیا جائے گا، جیسے بورنگ وغیرہ سے۔ اور اگر یہ صورت نہیں ہے، بڑا ٹینک ہے، تو پمپنگ سیٹ کے ذریعے سے اس تمام پانی کو باہر نکال کر کے پھینک دیا جائے تو جب یہ پورا پانی صاف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا اس ٹانکی سے، تو پورا ٹانکی کا پانی جب نکل گیا تو اس ٹانکی کو شرعی اعتبار سے پاک شمار کر دیا جائے گا۔ یہ 3 صورتیں سمجھ میں آتی ہے۔ اب جس جگہ یہ مسئلہ پیش آیا اس جگہ دیکھ لے کہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اگر موٹر کے ذریعے سے پورا پانی بیک وقت نکال کر کے باہر کر دیا جائے، یا یہ کہ مائع جاری کی شکل اختیار کر دی جائے، یا یہ کہ ایک طرف سے پانی کو داخل کیا جائے اور دوسری طرف سے موٹر کے ذریعے سے کھینچتا رہے، تو بھی یہ صورت تمام کی تمام پاکی کی شمار کی جائے گی۔ اس مسئلے کو مستفاد کیا ہے کتاب المسائل سے میں نے، پہلی جلد 131 صفحہ، احسن الفتاوی دوسری جلد صفحہ 49، اور محیط برہانیہ کے اندر ہے ففی الحوض الصغیر اذا کان يدخل فیہ الماء من جانب ويخرج من جانب یجب ان یکون ھذا لأن ھذا ماء جار، اس کے تحت۔ اور پھر آگے اور عبارت ہے والماء الجاری یجوز التوضؤ فیہ وعلیہ الفتوی، اور بھی تھوڑی سی مختصر عبارت آگے ہے، وہاں تک دیکھیں گے محیط برہانیہ کی پہلی جلد صفحہ 251 پر، تو پوری بحث وہاں پر ملے گی۔ اور اردو کتاب احسن الفتاوی کی دوسری جلد صفحہ 49، کتاب المسائل کی پہلی جلد صفحہ 131 پر اس مسئلے کو نقل کیا گیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔